वेलकम बैक नाज़रीन। नुसरत साहिबा, ये जो कौमी जमातों को बुलाने का इंदिया दिया है चेयरमैन पीटीआई ने, इसका क्या एजेंडा होगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखिए, कौमी जमातों में सारी जमातें जो भी आके शामिल होना चाहे वो हो सकती है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग अपने आइडियाज तो दें कि करना क्या है इस मुल्क का। क्योंकि जितना इन लोगों ने इंतशार फैला दिया है लोगों के बीच में, उनके जहनों में, उनके दिलों में, और नौकरियां हैं नहीं बच्चों के पास और किस तरह वो भाग रहे हैं, और उसके बाद वजीर दाखिला साहब जाके वहां खड़े होके एयरपोर्ट पर खड़े होके उस बच्चे को वापस उसका कर रहे हैं पासपोर्ट के, आप तो नहीं जा सकते। भाई आप कौन है? किसी कंपनी से उसने ली है ना इजाजत, कंपनी ने उसे बुलाया है, तो उनको पता होगा कि उसके पास क्या है और क्या नहीं, किस तरह करना है। पासपोर्ट लेके थोड़ी जाएगा, वहां पे जाके इंटरनेशनल पासपोर्ट मिलेगा उसको, लाइसेंस मिलेगा। तो ये इस किस्म की हरकतें अगर आप हमारे जवानों के साथ कर रहे होंगे तो मुझे बताइए उनके दिलों में क्या गुजर रही होगी। कितना कितना पैसा खर्च करके लोग अपनी मोटरसाइकिलें बेच रहे होते हैं, लोगों से कर्ज ले रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वो टिकट लेते हैं जाने के लिए, और उनको इस तरह वापस कर दिया जाता है। तो ये जब तक हम लोगों का दुख नहीं समझेंगे, उनकी जरूरत नहीं समझेंगे, जब तक हम उनके साथ इमीडिएटली नहीं चलेंगे, उनको अपना समझें, ये आपके अपने हैं, गैर नहीं है, किसी और मुल्क से नहीं आए हुए। आपको हमदर्दी और मोहब्बत करनी होगी तो लोग आपको अपना समझेंगे ना। जब आप अपने ही लोगों को गोलियां मार रहे होंगे, जब अपने ही लोगों को कैद कर रहे होंगे, सड़कों पर खींच रहे होंगे, घसीट रहे होंगे, कैद कर रहे होंगे पता नहीं कितने कितने सालों के लिए, तो कोई क्यों आपको अपना समझेगा? इस सब कुछ करने के लिए आपको बहुत मोहब्बत का सलूक करना पड़ेगा। तो वो पहल आपने करनी थी ना, आपकी तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है, आपके ट्वीट्स के अंदर जो कुछ कहा जा रहा है, आप भारतीय मीडिया पे बैठ के जो कुछ कह रहे हैं। और वैसे बाय द वे ये तो आप अपने बारे में बात कर रही हैं, पाकिस्तानी अवाम के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया वो भी लोग भूले नहीं है। आपके वजीर रेलवे ने क्या कुछ किया, आपके वजीर रेलवे ने क्या कुछ किया, आपके साहिबाल वाकया क्या था, आपके डीआईजी कितने बदले, आपके सीएम बुजदार साहब ने जो है वो पंजाब का क्या हाल किया। आप एक लंबी लिस्ट निकाल लीजिए और उस पर आपको नजर आ जाएगा क्या किया पाकिस्तान को डिफॉल्ट की सतह तक पहुंचाने में आपका किरदार। तो ये तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, अगर उसकी बात करेंगे। चली गई वो हमारा किरदार उसको गिराने के लिए। इकोनॉमी हमारी 6.5 पे थी, कोरोना डेज में हमने किस तरह संभाला उसको, पूरी दुनिया ने कॉपी किया। फिर बाद में उस जो कुछ भी खान साहब ने उन दिनों किया, लोगों को भूखा मरने नहीं दिया, उनको हर घर में पहुंचाया 12,000 रुपए। इस किस्म के हालात में आपकी इंडस्ट्री फुल काम कर रही थी कि उसमें बाहर से कारीगर लोगों को बुलाया जाता था। हमने क्या कर लिया जवानों के साथ? हमने तो नौकरियां देने के बंदोबस्त किए, जो उनसे वादा किया था उसको पूरा करने की कोशिश की, क्योंकि हालात बहुत टाइट थे। आते साथ ही कोरोना हो गया, फिर सैलाब आ गया, फिर दल आ गया। चले वो सैलाब अभी भी आए हैं, नौकरियां भी हमने देखी, घर भी हमने देखे, 100 दिन के वादे भी हमने देखे। एनीवेज हरल साहब ये बताइएगा, वापिस आता हूँ 50 साल के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज ना नारा लगा दे कि 50 साल के लिए दे दे मुल्क। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी 50 साल के लिए चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी 50 साल के लिए चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी 50 साल के लिए चाहिए, क्योंकि जिससे सवाल करते हैं वो ये कहता है कि 3 साल में मैं क्या कर सकता हूँ। मुद्दत बढ़ा लेना पार्लियामेंट की। आप हरल साहब बताइएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उनको बुलाने की बात की जा रही है, तो इसके अंदर कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आपका एनालिसिस है कि वो इसमें शामिल होगी, और इसका कोई मौजूदा सूरत हाल पे कोई फ़ायदा नज़र आएगा आपको? देखिए, बिल्कुल इनको एक ग्रैंड अलायंस जो है बनाने की ज़रूरत है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है शामिल करना। उनका एक वो ज़ीरक सियासतदान है और जो है जद्दोजहद करने के बड़े मास्टरमाइंड हैं और एजिटेशन करते हैं। उससे पहले भी आपने देखा कि जब पीडीएम हुकूमत ने एक तहरीक चलाई तो उस वक्त भी उसको मौलाना फजल रहमान साहब ने लीड किया। तो जो इनके तफाज़ात हैं एक दूसरे के हवाले से, उनको दूर करना चाहिए, और पीटीआई को JUIF के साथ मिल के जो है एक मुश्तरका लाएअमल बनाना चाहिए। इस तरह फिर वो कुछ उनको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है इस मुल्क को चलाना और इस मुल्क के बारे में सोचना। इस वक्त मेरी नज़र में तो सारी सियासी जमातों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें मिलकर बैठें और एक मुकालमे का आगाज़ करें और लोगों की मंशा के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं, आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं, और पार्लिमान की एक लेजिटिमेसी कैम करें, और पार्लिमान की एक उसकी कोई इखलाकी हैसियत हो ताकि वो कुछ लेट हो गया। आपको लगता नहीं कि लेट हो गया है? अब शायद वक्त गुजर गया है। आज मैं देख रहा था, ये अभी बयान मेरी नज़र से गुजरा है
کہ اب دیر ہو گئی ہے, اب کوئی ملاقاتیں نہیں, کوئی کچھ نہیں, اب تو پابندی کی طرف بات جا رہی ہے. مجھے تو ویسے بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پابندی لگ جانی ہے. دیکھیں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی, اس کا رد عمل دیکھ لیا آپ نے. اس کے بعد جو ہے اگر اس طرح کا کوئی وہاں پہ ایک جماعت کو بین کر دیا جائے گا جس کی مقبولیت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور وہاں پہ گورنر راج لگایا جائے گا تو اس کا بھی رد عمل آئے گا. سر اس صوبے میں کیا رد عمل آیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے رد عمل کیا ہے؟ سر بتائیے گا کیا؟ سر میں نے تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھا ہے, سوشل میڈیا سے جو باہر میں شاید یہاں بات نہیں کر سکتا, نہ آپ بات کر سکتے ہیں. سر ریالٹی میں آئے, سوشل میڈیا سے باہر آئیے, مجھے دکھائیے کہاں پہ کیا ہوا ہے. سر سارے خوش ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بالکل پاکستان کے خلاف. سر ایک بات سر, پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا نا تو پاکستانی عوام جو ہے نا وہ نہیں چھوڑے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ یہ لٹمس ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے. یہ آپ طے کرتے رہیں گے ہمیشہ سے کہ میں طے نہیں کروں گا. پاکستان کا محب وطن کون ہے, غدار کون ہے, قومی سلامتی سے خطرہ کس کو ہے. اسامہ صاحب یہ آپ کو نہیں طے کرتے رہیں گے ہمیشہ سے. سٹیٹ کرے گی اور اس کے بعد ہم طے کریں گے. ہمیں بھی موقع دیا جائے. سیاست کیا ہے؟ سیاست مکالمہ ہے, مکالمے کا آغاز کیا جائے, ہمیں سنا جائے. سیاست دشمنوں کے ساتھ ملنے کا نام ہے. آپ بند کمرے میں بیٹھ کے ایک پارٹی کو لائیں گے, پھر اس کو غدار قرار دیں گے, پھر دوسری پارٹی کو لائیں گے, پھر وہ غدار بن جائے گی, پھر تیسری پارٹی کو لائیں گے. تو یہ سارا کچھ جب آپ اسامہ صاحب بیٹھ کے کرتے رہیں گے تو عوام کہاں پہ ہے؟ جمہوریت میں عوام جو ہے اس کی شمولیت ہوتی ہے. عوام ہی ہے سر, جس جمہوریت ہم میں عوام ہی ہے سر, جس جمہوریت میں عوام کی شمولیت نہیں ہے تو وہ جمہوریت نہیں ہے. معذرت کے ساتھ سر آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ کا پوائنٹ آف ویو جا رہا ہے نا, آپ بھی تو عوام کے نمائندے ہیں نا. مجھے بتائیے گا بٹ صاحب کہ آپ نہیں سمجھتے کہ دیر ہو گئی ہے معاملے پہ؟ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ پابندی کی طرف معاملات آ رہے ہیں؟ جی بالکل میں سمجھتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات میں پہلے کروں گا. دیکھیے عوام ہر چیز برداشت کر سکتی ہے, مہنگائی, بے روزگاری, جو بھی, لیکن اپنی فوج کے خلاف کوئی اس کی توہین سننے کی وہ نہیں برداشت کر سکتی. وہ کہتی ہے ہم بھوکے مر جائیں گے, کیونکہ اس وقت جی بالکل عوام کی بات کر رہا ہوں. عوام جو وہ کسی قیمت پہ نہیں چاہتے کہ ہمارے آرمی چیف کی کوئی توہین, کیونکہ اس وقت ان کا جو امیج ہے پوری دنیا نے آپ کو دیکھا کہ پاکستان کا وقار بلند کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے. تو اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے سب کو باجوا سمجھ لیا, یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ نے جو بھی کیا میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط تھا. لیکن اس وقت جو آپ کر رہے ہیں وہ قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آج حسین اقبال نے کہا پابندی کی بات آپ نے کی, لگ بھی سکتی ہے, لیکن سب سے زیادہ فیصل وڈا جو ہے وہ ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہی وہ کہاں سے بول رہے ہیں, کیا بات کرتے ہیں. یہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹی تو نہیں آنے والی, ایک پچ پہ سب لوگ آ جائیں, لیکن چھوڑ دیں. لیکن بٹ صاحب کن بنیادوں پر آئے سر؟ دہشت گردی کے حوالے سے آپ ماضی میں جو کچھ کر چکے ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, آپ جس طرح سے جیل بھرو تک تحریکیں آپ چلا کے, آپ خواجہ سعد رفیق سے لے کے آپ نام لیجئے, آپ شیخ رویل اصغر سے لے کے جتنے بھی لوگ لیجئے, آپ نے سب کو جیلوں, رانا ثناء اللہ, آپ نے سب کو جیلوں میں کیا, اور پھر آپ کو وہ والا شہد کی بوتل والا وہ ساری باتیں آپ میں آپ کی بات سے دیکھیے آج وہی موازنہ اسی سے کر رہے ہیں نا, تو آج وہ انتقام جو ہے وہ اس طرف آ رہا ہے نا, تو ہم سمجھتے ہیں یہ انتقام کب تک عوام کا پیٹ بھرے گا, ملک کو کیا ملے گا اس سے. آپ انتقام کرتے رہیں, اگلے آنے والے جو مقدمات میں اس سے سزائیں دے دے. جو میں سمجھتا ہوں بہتر یہی ہے کہ اس کو کول ڈاؤن کیا جائے, تمام سیاسی جماعتیں خدا کے لیے چھوڑ دیں. یہ ملک اس وقت کسی جو ہے محاذ رائی کا متعمل نہیں ہو سکتا, اس میں آرمی چیف کو بھی بلائیں, آل پارٹیز کانفرنس ہو. میاں نواز شریف میں نے پہلے بھی کہا تھا لیڈ کریں, آئیں, بڑے ہیں, اگر وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے تو آئیں, آگے بیٹھیں کہ آئیں یار چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں ہوتی, ماضی میں جو ہو گیا کل جو ہو گیا اس کو ختم کریں, مل بیٹھیں, تاکہ یہ ملک اس وقت آل پارٹیز کانفرنس میں فوج کا کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ فوج کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہوتا, فوج خود بھی کہہ چکی ہے. لیکن جب آپ فوجی ادارے کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ان کے اسپوکس پرسن انہوں نے جو بھی کہا اب اس سے ایگری کرتے ہیں. لیکن دیکھیے تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ آپ بھائی ہیں, آپ کو میں نے کوئی توہین کی تو آپ اگنور کریں گے, یار چل ٹھیک ہے اس نے یہ اس وقت یہ کرائسس میں آئی, ہمارا بحران میں چلے, تو کوئی نہ کوئی تو کچھ چیز کرے گا, آگے تو کوئی نہیں. دیکھیے جہاں تک حکومت میں جو اتحادی بیٹھے وہ کسی قیمت پہ نہیں چاہیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے کول ڈاؤن ہو یا اس کو تھوڑی سا نرم کیا جائے, وہ تو چاہیں گے اس کو ہائپر سے زیادہ کیا جائے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا عطا اللہ ترڑ کے بیان, اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب کے بیان, یار ان کے اگر ماضی میں ہم چاہیں گے تو آپ نے خود ہی بتا دیا کیا کیا باتیں ہوتی رہی ہیں, سب کرتے رہے ہیں.
تو لیکن آج وہ پارسا ہو گیا. وہی ایک مثال ہے نا, ہم کہیں تو پاپ, آپ کریں تو پون, تو یہ چیزیں ہیں اس کی طرح میرے ویسے انٹینسٹی اس دفعہ زیادہ تھی. صاحب یہ بتائیے گا کہ ایاز صادق صاحب نے الیکشن, یہ ابھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, اس کے فوراً بعد کہا کہ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, مل کے بیٹھتے ہیں, آپ لوگ پھر اس پہ جو ہے وہ اڈیالہ تھے, اس کے بعد ملاقات والے معاملے پہ بھی پھر یہی بات ہوئی. تو حکومت تو کہتی رہی متعدد بار کہ ہم بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو اس وقت آپ نے نہیں سنی, اور مذاکرات کی بات ابھی 2 دن پہلے تک بھی حکومت کرتی رہی ہے, اس وقت تک بھی آپ نے ان کی بات نہیں سنی. آج آل پارٹیز کانفرنس بلوانے کی بات کی جا رہی ہے آپ کی طرف سے. سر بات یہ ہے کہ میں ذرا نصرت صاحب سے جی 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 جو ایکچولی سچویشن ہے اس کے حساب میں اگر ہم ان لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, آل پارٹیز از اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ وہ نہیں ہے کہ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, وہ وہاں پہ تمام پارٹیز کے لوگوں کی جو بھی خیالات ہیں وہ لیے جائیں گے. لیکن اگر ان سے ہم اس طرح بات چیت کرنے کے چکر میں نکلیں گے کہ جی بات چیت کرنی ہے اور ان کا آئیڈیا لینا ہے اور اس کے حساب سے چیزیں چل رہی ہوں گی, تو وہ ناممکن ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ لوگ فارم 47 کی پیداوار ہیں. جو فارم 47 کی پیداوار ہے وہ اصلی حکومت نہیں ہے. وہ بالکل بھی کسی حال میں اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس طرح کی حکومت ہے جس سے کوئی آئیڈیاز دیا جا سکے, کیونکہ وہ تو خود بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں چیف منسٹر صاحب جاتے ہیں جیل کے باہر اور وہ اڈیالہ کے باہر, اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے ان سے ملنا ہے, تو وہ فرماتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا. وہ پوچھ کے بتاؤں گا آج تک نہیں ہو سکا. جب انسان کے ہاتھ میں اتھارٹی ہی نہیں ہے, اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ بات کرنا. تو پھر آل پارٹیز میں کس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ ویسے تو اگر دیکھیں بڑی پارٹیز میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, ایم کیو ایم ہے, ان میں سے تو مجھے نہیں لگتا کوئی آنے والا ہے. نہیں آنے والا تو نہ آئے, اس سے فرق نہیں پڑ رہا. ہم تو لوگ پھر آل پارٹی کانفرنس تو نہ ہوئی, پھر اس میں کون آئے گا؟ ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر ہے, جب وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم لوگ نہیں جاتے. یہ تو نہیں کہ ان کی میٹنگ نہیں ہوتی, ہماری میٹنگ ہو جائے گی, جو بھی آئیڈیاز ہیں وہ سب کو پتہ چل جائیں گے. یعنی آپ یہ مان رہی ہیں کہ وہ بلاتے ہیں تو ہم نہیں آتے, اب ہم بلائیں گے تو وہ نہیں آتے, تو ٹھیک ہے, تو پھر اکیلے ہی بات کر لے, پھر بیٹھنا کیا ہے؟ کہ ہم اس لیے نہیں جاتے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں. یہ بار بار میں بات کر رہی ہوں آپ سے. جو فارم 47 والے آئے ہیں ان سے ہم کیا کریں, کیا بات کریں؟ ان کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی ہے, وہ کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں. وہ تو جن کو بلائیں گے ان کے ہاتھ میں, جو باقی پارٹیز کو بلائیں گے ان کے ہاتھ میں اتھارٹی ہوگی. اتنی اتھارٹی ہو نہ ہو, لیکن ان کے اندر کم از کم فرمنس تو ہے. ان کو یہ تو ہے کہ ہاں یہ ان کی بات آگے کر سکتے ہیں, آگے چلا سکتے ہیں اس چیز کو. لیکن آپ اس طرح چوہے بن کے رہ رہے ہوں کہ جی جو کہیں گے وہ ہم کریں گے, جو وہ کہیں گے وہ ہم کریں گے. پھر آپ یہی کہنا کہ وہ آل پارٹیز کچھ نہیں, بس ہم ہی بات کریں گے, جو کریں گے اس میں کوئی آ گیا ٹھیک ہے. نہیں, ہم ہی بات نہیں کریں گے, اس میں بہت ساری پارٹیز کے لوگ ہوں گے, وہ بھی بات کریں گے. میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں وہ پارٹیز جو کون سی آئے گا اس کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ کسی فرم اس پہ کھڑا ہو سکے. وہ یہ نہیں کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا, میں پوچھ کے بتاؤں گا, میں پوچھ کے بتاؤں گا, وہ زندگی اسی میں گزر جائے ساری کی ساری, کہ پوچھ کے ہی نہیں وہ ختم ہو رہی چیز. تو اس طرح نہیں زندگی گزرتی, اس طرح کوئی حکومت نہیں چلتی. یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ ایون کیا پوچھنے والے کون ہیں؟ پوچھنے والے آپ کے وزیر اعظم ہیں. اچھا, وہ جنہوں نے ملاقات پہ کہا تھا. جی اچھا, بالکل ٹھیک ہے. ہرل صاحب بتائیے گا, آل پارٹیز کانفرنس کا کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کون کون شامل ہوگا اور نتیجہ کیا نظر آئے گا, اور پاکستان تحریک انصاف گین کیا کر پائے گی اس سے؟ دیکھیے, جب سے کے پی کے میں رجیم چینج ہوئی ہے, وزیر اعلیٰ چینج ہوا ہے, چونکہ اس سے پہلے جو ہے گورنر پور صاحب جو ہے انہوں نے ایک مذاکرات کی کھڑکی کھولی ہوئی تھی. ان کے رابطے دونوں طرف سے, ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ تھا اور پی ٹی آئی کے نمائندے تھے. لیکن اب جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں افریدی صاحب, وہاں پہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہے. یہ وہی کریں گے جو عمران خان کہے گا, اور عمران خان صاحب جو ہے اس وقت بالکل مذمت کے موڈ میں ہے, ایک مزاحمتی طریق چلانا چاہتے ہیں, وہ بالکل مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. اور نہیں, لیکن آپ پہلے تو کر رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے سچی بات یہ ہے کہ ان کا پہلے جو مطالبہ ہوگا, جو پرائمری ان کا ڈیمانڈ ہے, وہ تو یہی ہے کہ ان کے لیڈر کو باہر نکالا جائے. تو وہ حکومت جو ہے وہ کر نہیں پورا سکتی, کیونکہ نہ اسٹیبلشمنٹ پورا کر سکتی ہے,
ना हुकूमत पूरा कर सकती है। सर इमरान खान बाहर आता है सर वो तो ये बात जाती सजा भुगत रहे हैं, ट्रायल भुगत के वो आएंगे, इसमें हुकूमत का क्या है? ये तो जो उनके केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर बात होगी, तो उसमें छोड़े ना भाई साहब। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इसकी बात बताता हूँ, एक मिनट जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। हुकूमत अब आपके हक में फैसले हो जाए तो अदालतें ठीक होती है, नहीं आपके हक में फैसले होते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। कुछ अर्सा पहले हुकूमत कह रही थी कि मुलाकात से हमारा कोई वास्ता नहीं, ये जेल सुप्रिटेंडेंट जाने और पीटीआई जाने। आज हुकूमती बयान आपने सुने, उन्होंने कहा कि हम मुलाकातों पे पाबंदियां लगा देंगे, अब मुलाकात नहीं होगी। तो इसका मतलब हुआ कि हुकूमत ही सारा कुछ पहले भी कर रही थी, तो अब भी ये जो है ये तो हुकूमत ही सारा कुछ करती है। और जब किसी को, एक मिनट उसामा साहब, जब किसी इस मुल्क की आप क्लोजिंग पे जाना है मुझे जब भी किसी को कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने हैं सारे खत्म, और जब किसी को बाहर निकालना हो तो एक वकूवे की 200 FIR हो जाती है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए बात ये है कि दोनों मेरे मोहतरमों ने बात तो की है। देखिए 2 रोज़ कब्र डेला जेल किसने खुलवाई थी, किसने मुलाकात करवाई थी? आप कहते रहे ये ख्वाजा आसफ या जो भी कहते हैं कि जी हमारे बस में नहीं है, तो फिर जिन्होंने कराई उनकी तस्दीक क्यों की गई? ये क्यों है? मैं समझता हूँ अब भी वक्त है PTI को इन ऐसे बयान से गुरेज करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। साहिबा मुझे ये बताइएगा, ये जो सो कॉल्ड आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, इसकी कवरेज के लिए इंडियन मीडिया को दावत तो नहीं देने जा रहे? मुझे नहीं इल्म इस बात का। बहुत शुक्रिया आपका नुसरत साहिबा तशरीफ लाई प्रोग्राम में। हरल साहब आपका शुक्रिया, भट्ट साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।